بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ انسان کی فطرت میں ازل سے ہی تجسس کا مادہ پایا جاتا ہے۔ انسان چھپی ہوئی حقیقتوں اور پراسرار رموز کی کھوج میں رہا ہے۔ ہم بچپن سے جنوں بھوتوں اور پریوں کی کہانیاں سنتے ہیں جو ہمارے ذہن میں بے شمار سوالات پیدا کرتی ہیں۔ عمر میں پختگی آنے کے ساتھ ساتھ ان سوالات کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہم مختلف کتب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں انٹرنیٹ پر معلومات کے انبار لگے ہیں، ہم مختلف جگہوں سے معلومات اور جواب تلاش کرتے ہیں۔ میرے لیے بھی جنات کا موضوع بہت دلچسپی اور حیرت کا باعث رہا، کیونکہ مجھے زندگی میں ایسے حالات و معاملات درپیش رہے کہ میں ان کے جواب تلاش کرنے میں سرگرداں رہی۔ میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا اور جنات کے بارے میں بہت سے اسلامی کتب کا مطالعہ بھی کیا، اور اس ریسرچ سے میں نے جو معلومات حاصل کی ان کا نچوڑ مختصر طور پر آپ سے شیئر کروں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جنات کا وجود قرآن حکیم سے ثابت ہے، اور جنات روئے زمین پر انسانوں سے پہلے سے آباد تھے۔ یہ جنات روئے زمین پر کس طرح رہتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے اور ان کا بادشاہ کون تھا۔ جس طرح انسانوں کا وجود ہے اسی طرح جنوں کا وجود بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ لفظ جن کے لغوی معنی پوشیدہ یا چھپا ہوا کے ہیں۔ جن کی جمع جنات ہیں۔ بعض لوگ کم علمی یا محدود عقل کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جن کوئی مخلوق ہی نہیں۔ قرآن پاک سے اس مخلوق کا وجود ثابت ہے، تو کسی مسلمان کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ خواہ مخواہ اس کا انکار کرے۔ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں بیان کیا گیا ہے اور جن کو شعلہ مارنے والی آگ سے بنایا۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کا ترجمہ ہے، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا اور انہیں زمین آباد کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیتے تھے اور اس کے ذریعے اپنی بندگی اور عبادت کے فرائض بتا کر یہ فیصلہ بھی سناتے تھے کہ ہمارے حکم پر چلنے والوں کے لیے جنت ہے، جبکہ نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنے ہزاروں سال تک جنات کی حکومت اس دنیا میں قائم رہی۔ جنات کی پیدائش میں آگ کا غلبہ ہے، اس لیے وہ طبعاً شریر ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے اور اس کا انکار کرنے لگے۔ زمین پر خون ریزی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ایک بادشاہ جس کا نام یوسف تھا اسے قتل کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک جن کو بادشاہ بنایا جس کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس بڑا نیک تھا اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم سے جہاد کرو، میری وحدانیت اور یکتائی کے جھنڈے کو لہرا دو اور ان نافرمانوں کو مٹا دو۔ ابلیس نے نیک جنات کی ایک جماعت تیار کی اور انہیں اس جنگ عظیم کے لیے تیار کیا۔ ابلیس نے جب مجاہدین کی ایک جماعت تیار کر لی تو پوری دنیا میں اعلان کرا دیا کہ میں اب خدا کی طرف سے ساری قوم جنات کا بادشاہ بنا دیا گیا ہوں، اور یہ میرا حکم ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ غیروں کی خدائی کو چھوڑ کر صرف ذات حق کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ شریر اور بدمعاش قسم کے جنات نے ابلیس کی بادشاہت کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا اور کہنے لگے کہ تمہاری چھوٹی سی جماعت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان کی بغاوت کی خبر سن کر ابلیس نے اعلان جنگ کر دیا۔ ابلیس کی جماعت بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑی اور نافرمان جنات پر حملہ کر دیا۔ ابلیس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، اور یہ چھوٹی سی جماعت جب حملہ آور ہوئی تو بڑے بڑے متکبر اور مغرور طاقتور جنات کے چھکے چھڑا دیے۔ جنات کا قتل عام شروع ہو گیا۔ کتنے ہزار لاکھ شریر اور بدمعاش جنات قتل کر دیے گئے۔ ابلیس کی طاقت اور جنات کا قتل عام دیکھ کر بقیہ جنات نے ابلیس کی اطاعت قبول کر کے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دنیا میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچم پھر سے بلند ہو گیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جنات کے بارے میں مزید معلومات اور حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔